اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے. کوئی خلائی لباس، آپ 500 کلومیٹر کے اوپر جاؤ گے نا تو آپ بم بن کے پھٹ جاؤ گے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. جب یہ 500 کلومیٹر کے اوپر جائے گا جہاں سے ہوا کا دباؤ، ہوا ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر کا پریشر اس کو یوں پھاڑ دے گا جیسے بم پھٹتا ہے. اس لیے خلائی لباس اربوں ڈالر کا ایک وہ تیار ہوتا ہے لباس، اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے. صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، جو کہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی. جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں 2 حرف ہیں، الف اور با، اسریٰ اور بعبدہ. دیکھو پہلے یہ بات سنو، اللہ آنے جانے سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے. لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے اعزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیو کرنے کے لیے. پھر ہم اوپر چڑھے تو سرخ کارپیٹ بچھا ہوا تھا، تو گوندل صاحب نے کہا کہ یہ کارپیٹ بھی آپ کے لیے ہے. جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں ہم اس کے لیے یہ پروٹوکول دیتے ہیں. میری گل سمجھ آ گئی؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں اسریٰ بعبدہ. اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا. اگر اسریٰ ہے تو بے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر با ہے تو الف نہیں ہونا چاہیے. اسریٰ بعبدہ یہ ہونا چاہیے تھا اسریٰ عبدہ، یہ ہونا چاہیے تھا سریٰ بعبدہ، یہ ہے اسریٰ بعبدہ. اس میں اللہ یہ پروٹوکول دے رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے. تم سے ڈر کے نہیں بار بار کہہ رہا ہوں، مولویوں کے ڈر سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں کوئی نہ کوئی فتویٰ ٹھوکنا ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا تو جھوٹ کا کوئی طوفان ہے اور منافقت کا کوئی طوفان ہے. میرا اللہ کہہ رہا، اب سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الف اور با کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا. سبحان اللہ. خالد گوندل جیسے طارق جمیل کو لینے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے، ایسے میرا اللہ کہہ رہا ہے جبریل دا میرا نبی محتاج نہیں، میں خود آیا تھا اپنے محبوب کو لے کے جانے کے لیے. اس لیے جبریل کے ساتھ نہیں گئے، جبریل نے ہاتھ بھی نہیں پکڑا، کندھے پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا. الگ آپ کے لیے سلسلہ تھا، آپ الگ جا رہے تھے، جبریل الگ جا رہا تھا. اور یہ وہ اس کو میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تھا، میں. اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا. سبحان خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم. اللہ میر خسرو کا بھلا کرے. یہاں یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کے پروٹوکول کے لیے خود آیا تھا. اللہ اکبر. جس کو اللہ پروٹوکول دے. پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا. دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ کھڑے ہوئے. تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے. چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے. پروٹوکول، استقبال. پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام. چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے. ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام. سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. دادا تھے نا. میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں. لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے نا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی دا دیدار کرو. آج میرے نبی کو دیکھو. آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو.
سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، ساتویں آسمان سے اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ختم، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے. میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے سوا ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے اور عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال کیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں وی سی صاحب سلام کریں گے تم بڑے خوش شکر کو کہ مجھے وی سی صاحب نے سلام کیا ہے، میرا حال پوچھا. یہ آدمی کی کوئی بڑا چھوٹے کو پوچھ لے تو خوشی ہوتی ہے. آج حیرت کی انتہا دیکھو کہ رب کائنات، رب السماوات والارض، اللہ نے جب باقی نبیوں سے بات کی تو برابری کی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد اور یا عیسیٰ. اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی تو پروٹوکول دیا، یا محمد نہیں کہا. اب سمجھ میں، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل. کیا کہا؟ یا ایھا المدثر. ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ٹائٹل سے پکارا. عرب کے بدو آتے تھے، آپ کو ٹائٹل کی بجائے یا رسول اللہ کی بجائے یا محمد کہتے تھے. اللہ نے قرآن اتار دیا، ڈانٹ پلا دی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس لہجے میں، جس لہجے میں ڈانٹ ہے کہ میرے نبی کا نام لے کر مت پکارو. میں رب ہو کے نہیں پکارتا، تم امتی ہو کے نام سے پکارتے ہو. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہوگا. تو میرے عزیزو، اپنے علم کو تابع کرو نبی کے علم کے. ڈھونڈو زندگی کے سراغ، ڈھونڈو. سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے. اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے، اناٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے، جس کو پڑھو گے تو تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا. اچھا انسان کسے کہتے؟ میرے نبی انسانیت کی معراج تھے. پھر آپ ایک تو اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا علم ہے کہ قیامت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کرائے گا، اور جنتیوں کو اس دیدار کا مزہ دلائے گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو آپ کی زندگی میں دے دیا. تو میرا نبی جب کہتا ہے تو بھائیو اسے طارق جمیل جو کہے چیلنج کر دو، جو میرا نبی کہے اسے چیلنج نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کی نظر کیسی تھی؟ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے چلنے لگے، اور چلتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے. پھر پیچھے ہٹے اور ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتہ چلا. یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ نے چلنا شروع کر دیا اور دیوار تک چلے گئے، پھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، تو جنت کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا. دیکھو نا، ہمیں یہ پچھلے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شکلیں اچھی طرح نظر نہیں آ رہی، جو اوپر بیٹھی ہیں ایسے ہیولے سے نظر آ رہے ہیں، اور اس چھت کے اوپر سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور میرے نبی مسجد نبوی کے مدینے کے زمین کے فرش پر کھڑے ہو کر 7 آسمان چیر کے جنت کو دیکھ رہے ہیں. کیا نظر ہے، کیا نظر ہے. اور پھر عام حالات میں بھی آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہو، میرے سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہو. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں.
اللہ آپ کو پیچھے بھی دکھاتا تھا، آگے بھی دکھاتا تھا۔ تو جس ہستی کو اللہ نے اتنا طاقتور علم دیا ہو اور اتنی طاقتور بصیرت بصارت دی ہو، اس کے علم کو چھوڑ کر کدھر کوئی قوم کنارے لگے گی، نجات پائے گی؟